السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی بی ایڈ کا کورس ہے، اس میں ہمارے پاس تعلیمی عمل کیا ہے، واٹ از ٹیچنگ پروسیس کیا ہے، تعلیمی عمل کیا ہے۔ تعلیم بیٹا ایک ایسا عمل ہے جس میں لوگوں کی ضروریات تجربات اور احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگوں کے تجربات اور احساسات اور مخصوص مداخلتوں کے ذریعے انہیں مخصوص چیزیں سیکھنے میں مدد دی جاتی ہیں۔ ہاں، ہمیں کیا گیا سکھانے میں مدد دی جاتی ہے۔ ایجوکیشن which we help the other to learn anything۔ ہم تعلیم کو ایک مخصوص عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تعلیم مستقبل کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم کے مستقبل کو محفوظ مینز پریزرو کرنا ہے ہم لوگوں نے ایجوکیشن کو۔ لہذا استاد وہ مرکزی کردار ہیں۔ استاد ایک ایسی چیز ہے یا کردار ہیں جو خود سیکھنے کے طریقوں مناسب سیکھنے کے انداز اور سیکھنے والے کی رفتار کے مطابق تعلیم فراہم کر کے یہ کر سکتا ہے۔ مینز جو سکھانے والا ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، وہ سامنے والے کے اکارڈنگ اسے اس طرح جس طرح وہ چلنا چاہتا ہے اس طرح اس کو علم مہیا کرتا ہے۔ یہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ تدریس اور سیکھنے کا عمل استاد پر مبنی ہے، لیکن نقطہ نظر کی تبدیلی کے بعد یہ طالب علم پر مرکوز ہو گیا۔ آج کا استاد صرف ایک معلم نہیں بلکہ ایک معاون، مددگار ہے، شراکت دار اور سیکھنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے۔ مینز اس کا جو سیکھتا ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ تدریس اور سیکھنے کے عمل کو سیکھنے والے کی ضرورت کے مطابق بدلا جائے۔ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے اکارڈنگ اسے سکھایا جائے اور تجربات کی محتاط آبیاری کی جائے۔ مطلب سامنے والا جس طرح سیکھنا چاہتا ہے اسی طرح اسے سکھایا جائے۔ آج کے دور میں استاد کو تحقیق اور تدریس کے حوالے سے متنوع سوچ کا ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ نظریہ اور عمل کے درمیان موجود خلا کو پورا ہمارے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو خلا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس طرح سے گائیڈ کیا جائے جس طرح اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح پڑھایا جائے۔ استاد کی منفرد ذمہ داری ایک سماجی مسئلہ کے طور پر نہ صرف معاشرے بلکہ ایک ملک کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے۔ یہ تحقیقی تدریس اور سیکھنے میں جدید تبدیلیوں پر زور دیتا ہے۔ رویے میں تبدیلی، چینج ان ایٹیچیوڈ میں اس کا رویہ۔ آج کے دور میں تدریس اور سیکھنے میں کوئی روایتی بنیادیں نہیں رہی، کیونکہ تعلیم اب بچے کے مرکز میں ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ استاد کیا سکھانا چاہتا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ طالب علم کیا سیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ استاد کیا سکھانا چاہتا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ طالب علم کیا سیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کھیل کھیلنا چاہے تو اسے آزادی ہے۔ آج یہ توقع کی جانی ہے کہ استاد سیکھنے والے کا دوست بنے۔ استاد کیا کرے؟ اس کا دوست بنے اور ہر غیر نصابی سرگرمی میں برابر کا حصہ لے۔ پہلے آشرم نظام میں استاد والد کی طرح برتاؤ کرتا تھا، لیکن اب استاد کو سیکھنے والے کی پسند اور ضرورت کے مطابق اپنا رویہ اور کام کرنے کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ پہلے والد صاحب کی طرح مانا جائے، لیکن اب استاد کو پڑھنے والے کے مطابق اپنا طریقہ کار کرنا ہوگا۔ تعلیمی دورہ ایک ایسا تصور ہے جو عملی اور حقیقی علم فراہم کرتا ہے۔ تعلیمی دورہ ایک ایسا تصور ہے ایجوکیشن ٹور جو عملی اور حقیقی علم فراہم کرتا ہے۔
آج سیکھنے والے کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہو گیا ہے، اس کی نفسیات کو سمجھنا سامنے والے کو۔ اگر کوئی استاد اپنے سیکھنے والے کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ اسے اچھی طرح سے نہیں سکھا سکتا۔ نفسیات سائیکولوجی نہیں پتہ تو بیٹا میں آپ کو اچھی طرح سے نہیں گائیڈ کر سکتا۔ گشت گشتالٹ تھیوری کے مطابق مکمل علم اور بصیرت کی ترقی ہی اصل سیکھنا ہے۔ اس لیے تاریخی مقامات، نباتاتی باغات، سائنسی نمائشی، علمی لائبریری، سائنسی جائزہ آرٹ نمائش، کتابی میلے، سائنسی میلے وغیرہ جیسے مقامات کو متعلقہ استاد کے ساتھ مناسب رہنمائی میں دکھانا چاہیے۔ کلاس روم میں فلمیں دکھانا۔ استاذہ کلاس روم میں تعلیمی، سائنسی طریقے، تصوریاتی اور بعض اوقات تعلیمی، سائنسی طریقے، تصوریاتی اور بعض اوقات متحرک فلمیں دکھانے کا نیا تصور کر رہے ہیں تاکہ سیکھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو، کیونکہ صرف ایک متحرک استاد جانتا ہے کہ وہ کیسے طالب علم کو موضوع پر توجہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ فلموں کے ذریعے استاد کو تفریح کے ساتھ جوڑ کر حقیقی علم فراہم کرتا ہے جو طالب علم کو ٹیکنالوجی کے کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اس طرح سیکھنے والوں سے تعلق قائم کرنا، ریلیشن ود لرنرز میں صرف ایک اچھا استاد ہی اپنی کلاس کے سیکھنے والوں اور دیگر سیکھنے والوں سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کے استاد میں صبر، مزاج، تدریس، علم، حالات کو قبول کرنے کی صلاحیت، شمولیت کے فروغ، عزم، خطرہ مول لینے، فیصلہ سازی وغیرہ جیسی خصوصیات ہونی چاہیے۔ مطلب اسٹوڈنٹ کی اس کی طبیعت کے لحاظ سے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، جیسا اسٹوڈنٹ ہو اسی طرح سے اپنے آپ کا رویہ کر لینا چاہیے۔ وہ سیکھنے والوں کے ساتھ مؤثر طور پر پھر اچھی طرح سے ان میں اٹیچنگ ہو سکتی ہیں، تو پھر ہی ہمیں کوئی اچھے اسٹوڈنٹ جو فیوچر میں ملے گے۔ کلاس روم کی ترتیب میں تبدیلی۔ کلاس روم کی ترتیب میں تبدیلی ہم جانتے ہیں کہ تدریس اور سیکھنے کی وجہ بھی سیکھنے کے عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ ترتیب اس لیے کلاس روم کی ترتیب کو طلباء کی پسند کے مطابق تبدیل کیا جانا چاہیے، جیسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک ایسا کلاس روم جو مختلف رنگوں سے سجاوا ہوا اور قدرتی مناظر سے مزین ہو، وہ سیکھنے والوں کو فطرت سے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ کلاس روم کو بھی اسی طرح سیٹ کرنا چاہیے جس طرح اسٹوڈنٹ کی رائے ہو۔ سیکھنا کیا ہے؟ واٹ از لرننگ؟ سیکھنے مطالعہ، تجربے یا سکھائے جانے کے ذریعے علم یا مہارات حاصل کرنے کا عمل ہے۔ مطالعہ، تجربے یا سکھائے جانے کے ذریعے حاصل کردہ علم۔ سیکھنے کا عمل نیا علم حاصل کرنے یا موجودہ رویوں، مہارتوں، اقدار یا ترجیحات میں ترمیم کرنے سے متعلق ہے۔ سیکھنے کی صلاحیت انسانوں، جانوروں اور کچھ مشینوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ پودوں میں بھی سیکھنے کے آثار دیکھے گئے ہیں۔ کچھ پودوں میں، کچھ مشینوں میں، انسانوں میں سیکھنے کے آثار پائے گئے ہیں۔ فیکٹس آف ٹیچنگ لرننگ۔
सीखना फौरी हो सकता है गर्म चूल्हे से जलने के बाद हासिल होने वाला सबक। सीखना में जैसे अचानक हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा ले तो हमें सबक मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर महारतें और इल्म बार बार के तजर्बात से हासिल होते हैं। और किसी सीखने के नतीजे में होने वाली तब्दीलियाँ आमतौर पर जिंदगी भर सीखने के नतीजे में होने वाली तब्दीलियाँ जो होती हैं आमतौर पर जिंदगी में बरकरार रहती हैं, और अक्सर ये बताना मुश्किल होता है कि कोई सीखा हुआ मवाद मुकम्मल तौर पर हो गया है या महज बाज़याफ़त नहीं की मीन्स जो इंसान सीखता है तजर्बे से और सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। इंसान पैदाइश से पहले सीखना शुरू कर देता है और मरते दम तक सीखने का अमल जारी रहता है। मीन्स इंसान पैदाइश से पहले सीखना शुरू कर देता है और फिर मरते दम तक सीखने का अमल जारी रहता है। सीखने की फितरत और अमल को तालीमी नफ्सियात नफ्सियात न्यूरो साइकोलॉजी ذاتی नफ्सियाती और तदरियात जैसे शोबों में मुताला किया जाता है। बात की बदौलत मुख्तलिफ इकसाम के सीखने की शनाख्त की गई है। मिसाल के तौर पर सीखना आदत बनने हैबिटेशन क्लासिकली मशरूतियात ऑपरेटेंट मशरूतियात हो जाए कि वो किसी नापसंदीदा वाक़े से बच नहीं सकता तो वो सिखाया हुआ बेबस कहलाता है। लर्नड होपलेस। साइंसी शवाहद ये बताते हैं कि इंसान माँ के रहम में भी सीखने लगता है। सीखने लगता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि हमल के 32वें हफ्ते 32वें हफ्ते में ही बच्चों में आदत बनने 32वें हफ्ते ही बेटा क्या होता है बच्चों में आदत बनने हैबिटेशन का अमल पाया जाता है, जो इस बात की निशानदाही करता है कि असाबी निज़ाम सीखने और याददाश्त के लिए काफ़ी हद तक तरक्की याफ्ता हो चुका है। तो ये था हमारे स्टूडेंट आज के टॉपिक्स अबाउट व्हाट इज़ लर्निंग। सीखना क्या है या टीचिंग प्रोसेस। जी रवैयों में तब्दीली तलीमी अमल क्या है। व्हाट इज़ टीचिंग प्रोसेस मीन्स तलीमी अमल क्या है। व्हाट इज़ टीचिंग लर्निंग मीन्स सीखना क्या है, टीचिंग क्या है और सीखना क्या है। तो अगर स्टूडेंट किस चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। ये बीएड का कोर्स है बेटा। थैंक यू।